الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ آج سب سے پہلے تو ہم ریوائز کریں گے سورہ فاتحہ کو جو ہم نے لاسٹ ٹائم ختم کی ہے، اور آج میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بارے میں جو اس کی فضیلت آئی ہے احادیث مبارکہ میں، وہ آپ سب کو مل گیا ہے۔ میں نے بھیج دیا 4-5 حدیثیں مل گئی ہیں آپ کو، جلدی بتائیں۔ جی سر میں اچھا، تو ان کو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور بہت ساری بنیادی چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ آپ نے بہت اٹینٹیو رہنا ہے۔ پہلے ہم ریوائز کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، اور قرآن میں یہ ہر سورت پر لکھا ہوا ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ آپ جو کام شروع کریں، کھانا پینا، جو بھی کام پڑھنا لکھنا، اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھ لیں کام شروع کرنے سے پہلے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کلمے کی جو آپ نے ابتدا میں پڑھا ہے اس کی وجہ سے آپ کے مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اچھا، اب اس میں ایک تو اللہ آیا ہے پہلے۔ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ویری گڈ اریبا، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا، تو جو باقی سارے نام ہیں جیسے الرحمن الرحیم اور وہ ہے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو الرحمن کے کیا معنی ہے؟ جلدی بتائیں۔ حمزہ آپ بتائیں، الرحمن کے کیا معنی ہے؟ حمزہ، عبداللہ، نائلہ الطاف، آپ بتائیں۔ رحمان، سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں بیٹا۔ کمپیشنیٹ۔ ویری گڈ، انتہائی مہربان، کمپیشنیٹ۔ اور رحیم، یہ کیا معنی ہے؟ مرسیفل، کنٹینیوسلی مرسی۔ کنٹینیوسلی مرسیفل، جو ہر آن اور ہر لمحہ اس کی رحمت، اور یہ رحمت جو ہے وہ اسی وقت انسانوں سے دور ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے۔ اچھا، یہ تو بسم اللہ، اللہ کا بھی ترجمہ آپ نے بتا دیا، رحمان کا بھی اور رحیم کا۔ باقی بچے بھی ذرا تیار ہو کے آیا کریں، ورنہ صرف کلاس اٹینڈ کرنے کا بہت فائدہ لمبا چوڑا نہیں ہوگا۔ الحمدو کے کیا معنی ہیں؟ جلدی بتائیں۔ الحمدو کے 2 معنی ہیں۔ ایک ہے تعریف، کہ سب الف لام لگ گیا تو یہ معرفہ بن گیا، یہ پرٹیکولر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے، تو اس کا معنی ہوگی سب تعریفیں۔ اور ایک دوسرا معنی الحمد کا کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ شکر ادا کرنا۔ شاباش، شکر۔ اللہ کا شکر کیوں کیا جائے؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیں یہ معنی بہت ساری نعمتوں سے نوازے، ہر قسم کی نعمتوں، بہت ساری نہیں، آپ گن ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ ان تعدوا نعمت اللہ،
اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا شروع کر دو، گننا شروع کر دو، لا تحصوها، تم ان کو گن نہیں سکتے، انکاؤنٹیبل ہے۔ اپنے جسم کو دیکھ لے، اس کے اندر کس قدر ہماری آنکھیں، کان، ناک، ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، نروس سسٹم، گنتے جائیے۔ اور کائنات میں دیکھیں تو ہوا، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، جو بھی ہمارے جسم کو ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بھی دے دی۔ تو اس کی نعمتیں جو ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہے۔ رب کے کتنے معنی ہیں جلدی بتائیں؟ سر 5 ہیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ کون کون سے؟ ایک ہے پالنے والا، ایک اصلاح کرنے والا، سب کو جمع کرنے والا، اور مالک اور پروردگار۔ اریبا ویری گڈ، ویری گڈ بیٹا، آپ نے محنت کی ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، عالمین کا کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ عالمین ایسا ہی ہو، جی، ایسا ہی ہو۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم انگریزی میں ورڈ کو کہتے ہیں WORLD، تو یہ جمع ہوا تو ورڈز۔ تو بہت ساری دنیا کون سی ہیں؟ انسانوں کی دنیا، جنوں کی دنیا، نباتات کی دنیا، حیوانات کی دنیا، فلکیات کی دنیا، تو گنتے جائیے آپ۔ تو ساری جتنی بھی دنیا ہے ان کا پالنے والا، کفیل، مالک، حاکم کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ۔ اللہ مت کہیں، اللہ تعالیٰ، ادب سے بات، وہ ہمارا مالک، خالق، رازق، حاکم ہے۔ اچھا، اس کے بعد الرحمن الرحیم ہو گیا۔ مالک یوم الدین، مالک تو اونر ہو گیا، یا جو اس کا حقیقی مالک ہے پوری، لیکن یہاں خاص طور پر کس کا ذکر ہے؟ مالک قیامت کے دن کا۔ اچھا نہیں، کیا الدین کا مطلب کیا ہے؟ دن۔ جی، بیٹا یہ آپ لوگ جو ہے نا اگر اس طرح پڑھیں گے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا کہ آپ اپنے حصے کی محنت ہی نہیں کر رہے۔ سر مالک یعنی رب ہو گیا، یوم دن ہے، اور دین یعنی جزا سزا کا، کہ دن ہاں، کا مالک۔ یوم الدین، یوم دن ہے کون سا؟ الدین، جس دن سزا اور جزا اللہ تعالیٰ دیں گے ہر انسان کو۔ یہ جو جزا یعنی ریوارڈ اور سزا، پنشمنٹ، یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ انسان کے اعمال پر، انسان کے اعمال کی بنیاد پر۔ ہاں، برے اعمال قابل سزا ہوں گے، اور اچھے نیک اعمال جو اس نے اللہ کے لیے کیے ہوں گے وہ قابل جزا ہوں گے، ان پر ریوارڈ ملے گی، اور برے اعمال پر پنشمنٹ ملے گی۔ اور مالک کون ہوگا اس دن کا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ یہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ ججز جو ہیں یہ آنےسٹ ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نو سر۔ تو اللہ تعالیٰ مالک خود ہوگا، بالکل عدل انصاف ایسا ہوگا کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا ایبسولوٹ جسٹس، آئیڈیل جسٹس، کوئی برائی سزا کے بغیر نہیں اللہ تعالیٰ چھوڑے گا، اور کوئی نیکی ایسی نہیں رہے گی جس پر اللہ انعام نہ دے۔ تو یہ یہاں تصور ہے آخرت کا، قیامت کا۔ بات ٹھیک ہے؟ جی سر۔ اچھا، ایاک نعبد، ایاک کہتے ہیں، اس کو عربی میں کلمہ حسر کہتے ہیں، یہ میننگز کو بالکل لمٹ کر دیتا ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو اس نے لمٹ کیا کیا معنی کو کہ عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ اچھا، میں نے عبادت کے کتنے معنی آپ کو بتائے تھے؟ 3۔
शाबाश। मनासिब बन अतात गुलामी। अरीबा, आप कहाँ रहती हैं बेटा? सर मैं अटक में रहती हूँ। अटक में रहती हैं। डॉक्टर रुबीना नहीं है जो आपकी पहले सुबह की क्लास लेती हैं, उनकी भांजी लगती हैं। अच्छा बेटा, आपको मैं इनाम किताबें भेजूंगा, आप इसी तरह मेहनत करें। शाबाश, थैंक यू गाइस साहब। जज़ाकल्लाह बेटा। अच्छा, अब आ जाएं इय्याका नअबुदु, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। कि इबादत सिर्फ किसकी होगी? अल्लाह की। और इबादत के तीन माने, प्रस्तुत पूजा भी अल्लाह की होगी, और इताअत, टोटल ओबीडियंस, सबमिशन, वो भी सिर्फ अल्लाह का हो, अल्लाह के लिए होगी। और स्लेवरी, गुलामी, कि हम कौन हैं? अल्लाह मालिक है और हम उसके क्या हैं? क्या है हम उसके? गुलाम है। गुलाम हैं। अच्छा, व इय्याका नस्तईन, मदद, इबादत भी तेरी करते हैं और मदद भी हर काम में। एक होते हैं, देखें, हम जो भी काम करते हैं, आप पढ़ रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो आप ये जो नस्तईन का मतलब है वो ये है कि हम अपना जो भी काम कर रहे हैं वो उसके हुक्म से मुकम्मल होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए उन कामों में क्या करे? आसानियां पैदा कर दे, हम उन कामों को बर वक्त ख़त्म कर सकें। तो ये इस्तानत या मदद मांगना या अल्लाह ताला से दुआएं करना कि परवरदिगार हमारे काम को आसान कर दे, ये सिर्फ वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना हमें दिखा, सिरातुल मुस्तकीम, ये कौन सा रास्ता है? सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता। और ये सीधा रास्ता तो आप एक बड़ी जनरल टर्म है ना, लेकिन यहाँ खास मफहूम क्या है सीधे रास्ते का? सर वो सीधा रास्ता जो हमें सीधा दुनिया से जन्नत लेकर जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड तकवा कुरैशी साहब। अच्छा, अब ये रास्ता पहले इस पे कौन चला है? सर हमारे नबी, उन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया। हाँ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता सीधा रास्ता है। क्यों? अल्लाह ताला ने उनको जब रसूल बना के भेजा तो उनकी जिम्मेदारी थी कि वो हमें बिल्कुल सीधे रास्ते पर चल के दिखाएं, ताकि हम उनको फॉलो करके, उनकी पैरवी करके, उनकी इताअत करके उसी रास्ते पर चलें। अभी मैं आपको कुरान की आयत नहीं बता रहा, कुरान मजीद में कोई 4-5 आयत हैं जो ये कहती हैं कि अल्लाह ताला का सीधा रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। और उसमें जो है, हम अल्लाह से सिरात मुस्तकीम, जो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, और वो आसान भी है, वो सीधा भी है, और उस पर अल्लाह के रसूल ने चल के इंसानों के लिए मिसाल दे दी है। उस सहाबा और साहबियात ने भी उसी रास्ते पे चले हैं, लिहाजा ये रास्ता मुश्किल नहीं, आसान है। अच्छा भला आसान क्यों है ये रास्ता? सिरात मुस्तकीम आसान क्यों है? सीधा भी है और आसान भी है, क्यों? सर क्योंकि कि हमारी सर फितरत में अच्छाई और बुराई करना लिखा है। हाँ, शाबाश। इसलिए सुने, आसान है कि इंसानी फितरत जो है अल्लाह ने इस तरह बनाई है। बहुत अच्छी तरह समझिए, सवाल समझना है तो सवाल करें। आप जब मेरे सवालों का जवाब नहीं देते ना तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं तो आपको कहता हूँ सवाल करें, मैं ताकि आपको समझाऊं। तो अल्लाह ताला ने हमारी फितरत को ऐसा बनाया, हर आदमी की फितरत, जो भी बच्चा पैदा होता है, अल्लाह ताला उसको नेकी और बदी, नेकी को अच्छा समझता है, बुराई को बुरा समझता है। अच्छा, फिर होता क्या है? दीन ने क्या किया? दीन इसलिए आसान है
کہ وہ جو بھی حکم دیتا ہے وہ عین ہماری فطرت کے مطابق ہے. مثلا وہ دین کہتا ہے کہ تم ماں باپ کا ادب کرو، دین کہتا ہے تم پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرو، دین کہتا ہے تم اللہ کے غلام بن کے زندگی گزارو، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری فطرت میں آلریڈی پسندیدہ ہیں. تو اس لیے جب ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں تو کوئی چیز ہمارے فطرت کے خلاف نہیں ہوتی. اللہ نے وہی احکام دیے ہیں جو ہماری فطرت کو پسند ہیں، اور انہی سے منع کیا ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے. لہٰذا یاد رکھیں کہ یہ جو صراط مستقیم ہے نہ صرف یہ شارٹیسٹ اور اسٹریٹ پاتھ ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے سب سے آسان اور ایزی راستہ ہے. کوئی سوال؟ شاباش. جی سر ایک سوال ہے. ہاں بیٹا سوال کرے سر سوال. سر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، لیکن پھر بھی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی بہت مشکلات ہوتی ہیں، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیٹا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مشکلات ہوتی ہیں، وہ مشکلات یاد رکھیں، آپ اگر سیدھے راستے پہ چلیں گے اور اپنا صبر سے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، تو اللہ اس کو آسان کر دیتا ہے. میں نے امریکہ میں پڑھا، یورپ میں ملازمت کی، میں نے اس پہ چلتا تھا تو میرے لیے بہت آسانی تھی. اور جو لوگ اس راستے پہ نہیں چلتے تھے وہ اپنی فطرت کے خلاف کام کرتے تھے. برائیاں کرتا ہے انسان تو اس کی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے تو نیکی کرنے کا کہا ہے. لیکن انسان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی جو ہمارے اندر نفس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان کے لیے نفس کو بعض دفعہ برائیاں بڑی اچھی لگتی ہیں. دیکھیں نا، نماز میں آپ جائیں گے تو اللہ کا یہ ساری دعائیں مانگیں گے، اور اگر نماز کو چھوڑ کے دوستوں میں گپ بازی کریں گے، گپ لگائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، ایک تو آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی، دوسرا ان دوستوں نے شیطان کی شکل میں، کیوں کہ نماز تاکہ آپ نہ پڑھیں آپ گپ شپ میں لگ گئے. اب آپ کو گپ شپ پسند ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ گپ شپ کا کوئی فائدہ نہیں، آپ وقت پر نماز ادا کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، آپ کی زندگی کے سارے کام آپ کے آسان ہوں گے. پڑھائی ہو، لکھائی ہو، کوئی دنیا کے کام ہوں، اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق چلیں گے وہ آسان ہو جائیں گے. تو لہٰذا ہمیں برے دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کس لیے پیدا کیا؟ ہمارے امتحان کے لیے. شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے برے اعمال بڑے اچھے کر کے دکھاتا ہے. کیسے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچی، اس کی فطرت میں ہے کہ اس نے لباس پورا پہننا ہے. کیوں؟ انسان ننگے پن کو اگر فطرت ٹھیک ہو تو پسند نہیں کرتا. یہ جو لوگ، یاد رکھیں، یہ جو لوگ آدھے ننگے رہتے ہیں یا کپڑے ایسے پہنتے ہیں جس سے جسم کی نمائش ہوتی ہے، یہ بہت برا کام ہے. کیوں؟ یہ فطرت کے خلاف ہے. وہ کیوں کرتے ہیں؟ ان کے ماں باپ نے اس کی ٹریننگ نہیں کی. اس کو جو اس کے اندر اللہ نے رکھا تھا نا احساس کہ برائی بری چیز ہے، وہ برے ماحول میں رہنے سے، ماڈرن سکولوں میں پڑھنے سے، جہاں بے اخلاقی ہے، گھروں میں، دوستوں میں، ایسے ماحول میں، تو پھر وہ جو نیکی اللہ نے رکھی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور برائیاں جو انسان کرتا رہتا ہے وہ شیطان اور اس کا نفس خوبصورت اس کو نظر آتا ہے تو وہ برائیوں میں لگ جاتا ہے. تو یہ ہے وجہ کہ برائیاں کیوں کرتے ہیں. کیوں کہ اللہ نے دنیا کو امتحان بنایا ہے اور فطرت ٹھیک دے کے اب آپ کا کام ہے کہ آپ نیک بنیں تو اللہ انعام دے گا، برے بنیں گے تو اللہ سزا دے گا. اسی کے لیے انسان کی پیدائش ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آپ سوال کریں اگر بات پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو. شاباش. سر میرا ایک کوشچن تھا. جی میرا کوشچن تھا کہ
اگر کہیں صحیح بات کی جاتی ہے یا وہاں پر صحیح بات کی جاتی ہے جہاں کوئی غلط بات ہو رہی ہو یا کوئی غلط کام ہو رہا ہو، وہاں صحیح بات پہنچائی جاتی ہے. یہ نا بہت پہلے سے فیکٹ ہے، مطلب انبیاء کرام کے دور سے اب تک، کہ آپ سے بھی تبھی آئے جب دور جہل تھا اور اسی وقت حق کی بات آئی. تو یہ سائیکالوجی فیکٹ ہے. نہیں بیٹا، دیکھیں، انسانی سائیکالوجی اور نفسیات یہ ہے، نیک فطرت جو انسان ہو نا، جس نے اپنی اصل فطرت پہ قائم رہا ہو. کیا مطلب؟ کہ اس نے دنیا میں جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ نیکی کرنی ہے، برائی سے بچنا ہے، نیکی بری بات ہے، برائی نیکی اچھی بات ہے اور برائی بری بات ہے. اگر وہ شخص اس پہ قائم رہتا ہے تو جو ہی اس کے سامنے نیکی آتی ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. نبی کی دعوت آتی ہے کیونکہ وہ بھی نیکی اور برائی ریوارڈ اور پنشمنٹ کا بتاتی ہے، وہ فوراً مان لیتا ہے. اس کی مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، فوراً اسلام قبول کر لیا کیونکہ ان کی فطرت بڑی نیک تھی. اسی طرح عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی بیوی تھی پہلی، اس نے بھی فوراً قبول کر لیا کیونکہ ان کی فطرت ٹھیک تھی. لیکن اسی معاشرے کے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے، ابو جہل تھا، آپ کا چچا تھا، اس نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور آپ کی مخالفت کی. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بار بار انبیاء اس لیے بھیجتا ہے، اور آخری نبی کامل اور اکمل دین لے کے آئے، وہ اسی لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم پر حجت، دلیل، اور ایک اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے کہ اگر پنشمنٹ اور ریوارڈ اگر ایسے ہی دے دے، نہیں، اس نے کیا کیا؟ اس نے کتابیں بھی نازل کی، انبیاء بھی بھیجے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو صحیح راستہ اور صحیح عمل، قرآن راستہ بتائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھائیں گے. تو اللہ نے ہم پر یہ چیز بالکل واضح کر دی. اب ہم سے مطالبہ اللہ یہ کرتا ہے کہ تم اگر ریوارڈ چاہتے ہو تو صحیح راستے پر چلو جو تمہاری فطرت کا بھی تقاضا ہے. اگر تم اس کو چھوڑ کے برے راستے پہ چلو گے، اپنی فطرت کو برا بناؤ گے، پھر تمہارے لیے پنشمنٹ ہے. یہ سر دنیا کائنڈلی یہ میں بتائیے گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت ہوتی ہی نیک ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے یا یہ ہم سمجھتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں بیٹا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو الہام کر دیا، انٹیوشن میں اس کے یہ بات سمجھا آ گئی، رکھ دی گئی اس کے اندر، کیا؟ کہ وہ نیکی کو بھی پہچانتا ہے اور برائی کو بھی خوب پہچانتا ہے. نیکی کو پسند کرتا ہے اور برائی کو، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہوں گا، آپ کو وہی بتاؤں گا جو قرآن نے بتایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. بات کلیئر ہے؟ یس سر. اچھا سر ایک کوشچن ہے، جی ہاں، پوچھئے. اللہ نے یہ دنیا کیوں پیدا کی تھی؟ ہم عبادت کے لیے. لیکن اللہ تو اتنے بڑے، انہیں کوئی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ کون بندہ آخرت میں جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، پھر کیوں پیدا کی تھی؟ بیٹا بڑے غور سے سنو، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. آپ اور میں، اللہ تعالیٰ کی علم اتنا زبردست ہے، اس کی حکمت، اس کا قدرت، تو جو فیصلے اس نے کیے ہیں، میں اور آپ اپنے بڑے چھوٹے سے دماغ کے ساتھ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. اس نے چاہا اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے حکمت کی بنیاد پر، تو اس نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کیا عبادت کے لیے. عبادت کرے گا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، بندے کو فائدہ ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو، آج اب ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے نا، ملک کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، بتائیں مجھے، برا حال ہے یا اچھا حال ہے؟ جی سر ہے. جی جی سر، برا حال ہے، اچھا حال ہے؟ برا حال ہے، تو کیوں برا حال ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہاں، یہ ہے مسئلہ، کہ اللہ نے بالکل برحق پیدا کیا انسانوں کو، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آخرت میں فیصلہ اسی بنیاد پر ہوگا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کا.
تو آپ اور میں اللہ کی مخلوق ہیں. ہمیں اللہ پر یہ سوال کہ آپ نے کیوں بندے کو پیدا کیا نہیں. ہمیں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہر چیز بڑے اپنے سوچ سمجھ کے، اپنے عقل کل اور اپنے علم کل کی بنیاد پر، اپنی حکمت کل کی بنیاد پر انسانوں کو پیدا کیا اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں کئی جگہ آتا ہے یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، ذرہ ذرہ، پتا پتا، زمین، آسمان، پہاڑ، جن و انس، سب کے سب اللہ کی جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں، بے عیبی بیان کر رہے ہیں. اللہ بے عیب ہے، ہر کام اس کا عین حکمت اور دانش مندی کے مطابق ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی سر. یس اور کوئی سوال نہیں ہے؟ سر. ذرا ایک میرے، ہے، ہاں ہاں شاباش. جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کو ہم ایز اے پنشمنٹ کہیں گے یا ایز اے آزمائش؟ شاباش، ویری گڈ. بہت غور سے سنیے، بڑا اچھا سوال، انٹیلیجنٹ کوشچن. جو دنیا اس وقت ہمارا ملک جو ہمیں مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے آ رہی ہیں. آزمائش کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی ایک فرد کو بیمار ہو گیا، اب اس بیماری میں اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے شفا دے گا اور اپنے سارے وسائل ہیلے استعمال کرتا ہے، دوائی بھی، پرہیز بھی کرتا ہے، اللہ اس کو شفا دے دے گا. لہذا آج جس مصیبتوں میں ہم دیکھیں نا، رشوت، بدعنوانی، نیپوٹزم، ہر چیز ہمارے اندر برائی موجود ہے. تو یہ آزمائش تو نہیں ہے، یہ تو برائیوں کو ہم نے فروغ دیا ہے، برائیوں کو پروموٹ کیا ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر آ گئی. اور کوئی سوال؟ نہیں سر کوئی. آگے چلتے ہیں. تو صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سب سے چھوٹا اور ہماری فطرت کے مطابق سب سے آسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے. اسی لیے ہم ان کو زندگی میں ہمیں فالو کرنا ہے، یہ مسٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نے وہ انہی کو رول ماڈل بنا کے ہمارے پاس بھیجا، ہمارے لیے وہی رول ماڈل ہیں. تو آپ کا کوئی اور امریکن اور یورپین سٹینڈرڈز جو ہیں وہ کافروں کے سٹینڈرڈز ہیں، وہ ہمارے لیے بالکل، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی پابندی کرنی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے انعام کیا. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں آج کے ساتھ کہ انعام یافتہ، قرآن کہتا ہے کہ میں نے کن پر انعام کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین. یہ ہیں وہ چار جن پر اللہ نے خود قرآن میں بتایا ہے کہ یہ میرے انعام یافتہ ہیں. انبیاء ہوں، شہداء ہوں، صدیقین ہوں یا صالحین ہوں، یہ ساروں نے بالکل اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا، اللہ کی غلامی کا حق ادا کیا. سب سے بڑھ کر انبیاء نے کیا، پھر صدیقین نے کیا، پھر شہداء نے کیا، پھر صالحین نے کیا. تو یہ ہیں انعام یافتہ، اور ہم نے بھی انہی راستوں پر چلنا ہے جن پر یہ لوگ چلے ہیں. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا. اب مغضوب کون ہے؟ جن پر اللہ کا غصہ، ریت اور انتہائی قسم کا اینگر جو ہے وہ کن لوگوں پر ہے؟ وہ لوگ جو نافرمان تھے، جنہوں نے ڈس اوبے کیا اللہ تعالیٰ کو. اور یہ پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے، انبیاء آئے، ان کے اندر نبی، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں سے ہوئے، اور انہوں نے بالکل ان کی نافرمانی کا عزم کر لیا، نافرمانیاں کیں، اس لیے وہ بھی مغضوب. اور جو کوئی، غور سے سنیں، جو کوئی
انہیں جیسا رویہ اختیار کیسے آج مسلمان ہیں قرآن کے خلاف کر رہے ہیں، تو جو قرآن کے خلاف کر رہے ہیں وہ مغضوب ہے، جو نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کے احکامات کی وہ مغضوب ہے۔ بات کلیئر ہے؟ سوال کریں۔ سر اس میں وہ قومیں بھی آ جاتی ہے جنہوں نے نافرمانی کی، جیسے عاد، قوم عاد؟ وہ تو ان پر تو عذاب آیا ہے بیٹا، عاد، سمود اور قوم فرعون، قوم نوح، اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اور یہ دیکھیں آج ہم بھی جن مصیبتوں میں گرفتار ہیں نا، فرقہ پرستی، ظلم، رشوت، بدعنوانی، ناانصافی، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح کا اللہ کا عذاب ہے چھوٹا سا۔ سر میرا ایک اور کوشچن ہے، جی سر یہ جو فرقہ پرستی ہے، جی یہ جو مسلمان ہوتے ہیں اگر قرآن و سنت پر اگر یہ پورا عمل کرتے ہوں پھر تو یہ فرقہ پرستی آئے ہی نہ، تو پھر اسلام میں ہی فرقہ پرستی کس طرح آ جاتی ہے؟ بیٹا اسلام میں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہے، جیسے آپ نے کہا قرآن اور سنت، جب ہمارا دیکھیں قرآن کہتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں نے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں لکھ کے بھی بھیجا آپ کو۔ اب اگر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اپنے جماعت کے لیڈر کو سمجھنا شروع کر دوں تو آپ مجھے یہ بتائیں، میں تو فرقہ خود بخود بن گیا۔ اللہ نے تو مجھے کہا کہ تمہارے لیے میں نے جو رول ماڈل بنایا ہے، تمہیں جس کو فالو کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر مسلمان دنیا کا کہیں کا ہو، اس کے لیے قرآن اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لہذا فرقہ پرستی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے قرآن اور سنت، بس یہ معیار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے ایک معیار بنا لیا، اپنے علماء کو اٹھا کے نبیوں کا درجہ دے دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں تو یہ ساری جو فرقے ہیں، تو دیوبندی، بریلوی، سلفی، شیعہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے قرآن و سنت سے ہٹ کر انہوں نے اپنے نئے نئے راستے بنائے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو سر مطلب وہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ مجھ سے فتویٰ کیوں لے رہے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو قرآن کو اور سنت کو فالو کرے، باقی اگر اس سے جتنا ہٹا ہوا ہے اتنا ہی ان کا منکر ہے، اتنا ہی اس کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی انعمتا سمجھ آ گیا، مغضوب سمجھ آ گیا، ولدالین، یہ وہ گمراہ لوگ ہیں۔ مغضوب تو نافرمان اور انتہائی نافرمان، جیسے آج ہم مسلمان ہیں۔ دالین وہ جو گمراہ ہوئے۔ گمراہی کس قسم کی؟ انہوں نے غلو کیا۔ غلو میں نے لاسٹ ٹائم سمجھایا آپ کو کہ کسی نبی کو اتنا اوپر، نبی انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا سفیر ہے، اور ہمیں اس وقت کے نبی کی اطاعت فرض ہے ہر آدمی پر، جیسے آج ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطاعت فرض ہے۔ اگر کوئی اس نبی کو اٹھا کے خدا بنا دیتا ہے کہ وہ صفات جو اللہ کی ہیں وہ اپنے نبی میں، مثال آپ کے سامنے ہے کہ جیسس کرائسٹ یا حضرت عیسیٰ کو جو عیسائی ہیں کرسچین، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو خدا کا بیٹا ہے اور وہ خدائی صفات ہیں۔ وہ یہ غلط، بالکل غلط سمجھتے ہیں اس بات کو۔ جو غلط بات ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن بس وہ ہمیں جو کروسیفائی ہوا ہے، بقول ان کے کروسیفائی تو ہوا ہی نہیں، تو وہ اس وجہ سے کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ دیٹ از ٹوٹلی رانگ۔ تو دالین وہ ہیں جو گمراہ ہوئے۔ گمراہ کس وجہ سے ہوئے؟ انہوں نے جو ہے اپنے نبی کو اٹھا کے خدا بنا دیا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اب اپنا نکالیے۔ سر جی یہ جو
دعالین ہے تو یہ صرف ہم کہیں گے کہ وہ والا گمراہ جو کہ مطلب سارے مسلمان ہوتے ہیں، یہ صرف ان گمراہ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جنہوں نے غلو کیا؟ بیٹا سارے مسلمان نہیں، جس کسی نے غلو کیا وہ گمراہ ہے۔ دیکھیں نہیں سر، جس طرح آپ ڈے ٹو سمپل ڈے لائف میں بھی ایک منٹ سمپل بات یہ ہے کہ میں اگر اللہ کے احکامات جو قرآن میں ہیں ان پر عمل کر رہا ہوں اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے تو میں پکا مسلمان ہوں، اور اللہ نے بھی میرا نام مسلم رکھا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ہر نبی کے جو ٹرو فالوورز تھے وہ سارے مسلم ہیں۔ اب سوال کیجئے۔ نہیں سر، جس طرح آپ نے بتایا نا کہ غلو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس نے مطلب نبی کو جو ہے خدا بنایا، ٹھیک ہے؟ تو جی اور ایک گمراہ جو ہوتا ہے مطلب گمراہ کے لیولز ہوتا ہے کہ چھوٹا بھی کوئی چھوٹا گناہ کرے، بڑا گناہ کرے، وہ بھی کوئی گمراہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو دعالین ہے وہ گمراہ کی طرف ہے، لائک وہ چھوٹے بڑے یا پھر وہ غلو والے؟ اچھا، آپ بڑے غور سے سمجھیے بات کو، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ دیکھیں، ایک ہے چھوٹا گناہ کرنا، لیکن دل میں آپ کو کھٹکے میں تو نافرمانی کر رہا ہوں اللہ کی، اور آپ اس کو توبہ کر لیں گناہ سے، یہ مسلمان گناہ گار مسلمان ہے جو چھوٹا گناہ کر کے اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ نہ کافر ہے نہ منافق ہے، یہ گناہ گار مسلمان ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ اب ایک شخص، بڑے غور سے سنیں، ایک شخص سمجھتا ہے کہ یار یہ دین تو مانتا ہوں میں، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے زمانے کی بات ہے، میں تو آج نئے دور کا بندہ ہوں۔ یہ آدمی جو ہے اس نے کفر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کسی دوسرے بندے کو فالو کر رہا ہے، کسی دین کو فالو کر رہا ہے، کسی اور جو اللہ نے نہیں بتایا، یہ گمراہ ہے۔ اب سمجھ آئی بات نہیں؟ سر یہ تو سمجھ آ گیا، لیکن یہ دعالین کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ دعالین ہر وہ آدمی ہے جو اپنے کسی پیر کو، کسی ولی کو سمجھے کہ اس کے اندر اللہ کی طاقت ہے، وہ مجھے بخشوا لے گا، وہ میری بات سن رہا ہے غیب میں بھی، یہ دعالین ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ اب میں نے آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، اور آپ نے بھی مہربانی کر کے اس تیاری کرنی ہے، اور آپ کے والدین سے بھی درخواست ہے کہ وہ آپ کو 3 دن کے بعد، میں نے کورس اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ پوری طرح اس چیز کو سمجھیں۔ اب میں آج جو حدیث بھیجی ہیں آپ کو، اس کے بارے میں اب ہم بات کریں گے کہ سورہ فاتحہ، دیکھیں نا، یہ آپ کو جو بیٹا چیزیں نہیں پتہ، آپ زندگی اسی طرح گزار رہیں گے تو جب اللہ کے سامنے تو ہم نے ضرور پیش ہونا ہے، پھر آپ کیا جواب دیں گے مجھے بتائیں؟ پھر اللہ آپ کو کیا ریوارڈ دے گا اگر زندگی آپ نے چھوٹے کتابوں، قرآن اور دنیا پرستی میں گزار دی، اور اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ کام بھی ہم نے کرنے ہیں، لیکن اس طرح کرنے ہیں جس طرح اللہ نے بتایا، ڈنڈی نہیں مارنی۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم صورت ہے، کیوں عظیم صورت ہے وہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک حدیث پہلے میں سناتا ہوں جو آپ کو میں نے بھیجی ہے، یہ 5ویں حدیث ہے جو پیج کی دوسری طرف ہے، علی بن عبداللہ مدینی سے روایت ہے۔ اچھا، اب پہلے تو میں بتاؤں آپ کو حدیث ہوتی کیا ہے تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے۔ سوال آپ کرتے رہیے، پھر مجھے خود سوال آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حدیث کیا ہے اور قرآن کیا ہے۔ قرآن کلام بھی اللہ کا اور الفاظ بھی اللہ کے۔ قرآن کیا ہے؟ حکم بھی اللہ کا جو بھی قرآن میں ہے، اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے خود، وہ اللہ کا کلام ہے، اس کو کلام اللہ کہیں گے۔ اب آئیے حدیث کیا ہے۔ حدیث حکم اللہ کا ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو دونوں وہی ہیں۔ وہی کیا ہوتی ہے؟
اللہ کا پیغام جو فرشتہ لے کے کس کے پاس آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور وہ وحی کس کے بارے میں ہوتی ہے؟ وہ انسانوں کی ہدایت، تعلیم، اصلاح، ان کی درستگی، ان کی کو تزکیہ کرنا، ان کو پاکیزہ بنانے کے لیے. تو قرآن وحی بھی ہے اور الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے. حدیث وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. اب پہلے تو اس کو سمجھیے، سوال کیجئے کہ آپ کو وحی کا پتہ چل لگا، آپ کو پتہ چل گیا قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے؟ جی سر. جواب کلیئر ہے بیٹا؟ جی سر الحمدللہ. اچھا، ویری گڈ، الحمدللہ، بالکل اچھا کلمہ کہا آپ نے. اب آئیے، حدیث کیونکہ وہی ہے تو اب آپ سنیں جو آخری حدیث آپ کے پاس جو میں نے آج بھیجی ہیں. تو یہ عبداللہ مدینی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ کو میں ایک عظیم جو ہے وہ سورت سکھاؤں گا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو عبداللہ مدینی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بھی ابھی فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم سورت، میں بڑی سورت کی بجائے عظیم لفظ ہے، عظیم سورت بتائیں گے. تو آپ بڑے غور سے سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ سورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سورہ فاتحہ. یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے. اب آپ کو اندازہ ہوا کہ سب سے قرآن کی عظیم سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ. اچھا، فاتحہ کا مطلب ہے کہ یہ اوپننگ سورت ہے قرآن کی. فاتحہ کسی چیز کی ابتدا کو کہتے ہیں، تو یہ قرآن کی ابتدا بھی اسی سورت سے ہوئی ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ عظیم سورت ہے. قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، اور اس سورت کو اللہ نے عظیم سورت کہا ہے. صورتیں ساری عظیم ہیں، بڑی ہدایات ہیں، بڑی اس کے اندر وہ ہے نصیحتیں، تعلیمات اور احکامات ہیں. لیکن اس کو اللہ نے عظیم سورت فرما کر اور پھر اس کو ہر نماز میں ہمارے لیے پڑھنا فرض کر دیا. نمبر 1. نمبر 2، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بیٹا. یہ جب سورت ہم پڑھتے ہیں تو باقاعدہ اس سے پہلی جو آیت ہے حدیث مسلم اور نسائی کی، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. ذرا سوچیں، جب ہم یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بندے کو کیا جواب دیتے ہیں؟ میرے بندے نے میری حمد کی، الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے کہا میں رب العالمین کی تعریف کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں. رب سے آپ کو جواب آتا ہے، بڑے سکون سے، اطمینان سے پڑھیے یہ. جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ رب العالمین آپ کو جواب دے رہے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد کی. جب آپ دوسری آیت پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اب آپ کہتے ہیں واللہ کیسا ہے؟ بے انتہا مہربان، کمپیشنیٹ اور کنٹینیوسلی جو ہے مرسیفل ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. کیوں؟ اس نے اعتراف کیا کہ میں کتنا مہربان اور کتنا رحم کرنے والا ہوں. تو یہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب یہ پڑھتے ہیں تو الرحمن الرحیم. اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا مطلب ہے اس کا؟
اس نے یہ بات مان لی. بزرگی کا مطلب کیا ہے کہ اس نے مجھے مالک مان لیا. مالک بھی کس؟ اللہ تو مالک ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، لیکن یہاں خاص طور پر ذکر ہے یوم الدین. کیوں؟ اس دن سوائے اللہ کے پاس کسی کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی اختیار نہیں ہوگا. دنیا میں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا بھئی، کہیں جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کنگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہ ذمہ داریاں دنیا میں امتحان کے لیے دی ہیں. آخرت میں یوم جزا کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو رب العالمین فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور ذرا غور سے سنیں، سمجھیں بات کو. اگر یہ سمجھ کے پڑھیں گے تو ساری چیزیں ملیں گی. اگر ایسے ہی الغم غلغم نماز پڑھ لی تو وہ نماز کا نہ آپ کی سیرت کردار پر کوئی اثر ہوگا، نہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو ہوگی. اب جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے لیے مشترک، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ جو اس نے طلب کیا. نستعین کہا نا آپ نے، ایاک نعبد، عبادت بھی تیری، اور ایاک نستعین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دے دیا جو مانگا اس نے. اہدنا الصراط المستقیم، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا. ہم نے کیا مانگا ہے؟ صراط مستقیم. کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، کن لوگوں کا نہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر ہم نے سمجھ کے اطمینان سے یہ سمجھتے ہوئے پڑھا کہ رب العالمین جواب دے رہے ہیں، تو رب نے ہماری رہنمائی کی درخواست قبول کر لی، اور وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور انعام یافتہ لوگوں میں سے کرے گا، اور ضالین اور مغضوب سے بچائے گا. کتنی پیاری حدیث ہے، اور کس قدر عظیم ہے یہ سورت، اور پڑھنے والے کی طرف اللہ متوجہ ہوتا ہے ہر نماز، ہر رکعت میں. اچھا، حضرت ابو ہریرہ، اس سے کوئی سوال اس حدیث کے بارے میں؟ سر، ایک قرآن کی آیات ایک سورت قرآن کی ریویل ہوئی تھی، اس پہ شیطان ہوا تھا، وہ سورہ فاتحہ ہی تھی؟ کیا آپ نے کہا بیٹا؟ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں تھا کہ ایک سورت کے ریویل ہونے پہ شیطان بھی رویا تھا نا، کیونکہ وہ اتنی پاورفل تھی. تو یہ سورہ فاتحہ ہی تھی؟ بیٹا، شیطان جب ناکام ہوتا ہے نا، جیسے انسان ناکام ہوتا ہے تو روتا ہے، شیطان بھی جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو اللہ ہی کا بندہ بننا چاہتا ہے، تو وہ پھر بڑا پریشان ہوتا ہے. اس کی ساری چالیں جب ناکام ہوتی ہیں تو قرآن پورے کا پورا، کیونکہ ہمیں ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کا بندہ بناتا ہے، تو ظاہر ہے شیطان تو اس کو پسند بالکل نہیں کرے گا. لیکن آپ صرف ویڈیو نہ دیکھا کریں، قرآن اور حدیث کو پڑھیں، یہیں سے آپ ہدایت لیں. اب اگر کوئی سوال آپ کا قرآن کے بارے میں ہوگا، سنت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں ہوگا، تو میں ضرور جواب دوں گا. لیکن یہ ادھر ادھر کی جو ویڈیوز سے دین آپ سیکھتے ہیں نا، دین قرآن اور سنت میں ہے. اب آئیے حضرت سر میرا ایک کوشچن ہے. جی. سر آپ نے یہ جو لکھا ہوا ہے میرے اور میرے بندے کے لیے مشترک، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے طلب کیا، یہ ایکسپلین کرتے، سمجھ نہیں آئی اس کی مجھے. ویری گڈ، ویری گڈ. اچھا، یہ میرے بندے کے لیے اور نہیں، ہاں، میرے اور بندے کے لیے مشترک، ایاک نعبد. تو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں جب کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کس کے درمیان کامن ہے، مشترک ہے؟ بندے اور انسان کے درمیان. ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں تو صرف اور صرف آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، میرے کام کو صحیح انجام تک پہنچانے کا صرف اور صرف اختیار آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. تو یہ بات آپ کے اور اللہ، جب میں یہ کہہ رہا ہوں میرے اور اللہ کے درمیان مشترک ہے، کہ میں اللہ ہی کی نعمت عبادت کر رہا ہوں اور اللہ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں. لہٰذا میرا رب کہتا ہے کہ یہ جو وہ چیز ہے جو میں نے طلب کی،
اور اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ سر یعنی میرے اور میرے اللہ کے درمیان کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے، چاہے عبادت ہو چاہے استعانت ہو، آپ مدد مانگ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں، وہ صرف اللہ اور آپ ہیں، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا واسطہ۔ ایا کا لفظ کیا بتا رہا ہے کہ صرف تیری اور کسی کی نہیں عبادت کرتے ہیں، ایا کا صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد ہی ام القرآن ہے۔ ام القرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی اصل جڑ، ماں، ویسے ماں ام کا معنی ماں ہے، یہاں اس کا معنی ہوگا کہ سورہ فاتحہ قرآن کی جڑ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی بالکل جیسے ماں ہوتی ہے، اصل ہے۔ اب میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں اور غور سے سنیں کیسے۔ پورا دین جو ہے نا، اس کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، بہت اچھی طرح سمجھیں، بلکہ لکھ لیں۔ ایک ہے توحید، ایک ہے آخرت، اور ایک ہے رسالت۔ یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں۔ توحید کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا حاکم اور معبود مان لیا، لہذا میں زندگی میں صرف اسی کی عبادت کروں۔ آخرت، مجھے یقین ہے، سنیں آخرت کیا ہے؟ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کے اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام کا حساب لیں گے، اور میری زندگی میں جو کچھ بھی میں نے کیا ہے یا کہا ہے، وہ 2 فرشتے یہاں بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، اور وہ میرے سامنے رکھ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو اور عدل کی کرسی پہ کون بیٹھا ہوگا؟ جج کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ میرا کوسچن ہے جی، کوشچن کو ٹھہریں، ابھی پہلے میری بات سنیں۔ اچھا، یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا اللہ تعالیٰ جج ہوگا؟ کہاں سے پتا چلا آپ کو؟ قرآن سے، مجید سے۔ سر مالک یوم الدین۔ مالک یوم کیا آپ کے سامنے صورت پڑی ہے؟ مالک، وہ مالک ہوگا اس دن، جج صرف وہی ہوگا، سب کے پاس، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا پوچھی ہے؟ نازیہ قیوم صاحبہ اپنا مائک بند رکھیں۔ جی، اب سوال کریں جو سوال کرنا ہے آپ نے۔ سر اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے، پھر فرشتے کیوں لکھ رہے ہوتے ہیں اعمال ہمارے؟ واہ، جب اللہ تعالیٰ نے عدل کرنا ہے تو اس نے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ فلاں وقت تم نے یہ کام کیا تھا، وہ لکھا ہوا نہیں ہوگا، اللہ کے تو علم میں ہے، لیکن فیصلہ برحق کرنے کے لیے مجرم کو بتایا جاتا ہے کہ تم نے کیا غلطیاں کی، وہ لکھ رہے ہیں اور ہمیں بتایا جائے گا، تاکہ ہم دیکھیں اس سزا کو خود ہمیں بھی پتہ ہوگا مل۔ تو یہ ریکارڈ اتنا مکمل ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ ذرا بھی گڑبڑ نہیں کر سکے گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آ گئی سر۔ یس سر۔ اچھا، اب یہ حدیث ہو گئی، آگے چلتے ہیں۔ اچھا ہاں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ پورا دین 3 چیزیں اس کی بنیاد ہیں، ایک توحید، ایک آخرت جو مالک یوم الدین میں آ گئی، اور ایک ہے رسالت۔ رسالت بھلا کس آیت میں آئی ہے؟ کہاں؟ اس جو سورہ فاتحہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ویری گڈ، ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ عبد الودود، آپ نے کمال کر دیا۔ میں فائنلی انعام دوں گا ان بچوں کو جو بچے اس کورس کو اچھی طرح کریں گے۔ اچھا، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ رسالت بھی یہاں موجود ہے۔ کس آیت میں؟ پوری یہ آیت جو ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رسالت ہے، اور آخرت مالک یوم الدین ہے۔
الحمدللہ رب العالمین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ توحید ہے۔ تو تین جو بنیادیں ہیں اسلام کی، توحید، رسالت اور آخرت، وہ اس صورت میں موجود ہے، سورہ فاتحہ میں۔ اس لیے سر ایک کوشچن ہے۔ ہاں جی بولے۔ رسالت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شاباش، ویری گڈ، یہ سوال بچہ اچھا کیا آپ نے۔ یہ وہ نظام ہے، ہدایت کس نے دینی ہے ہمیں؟ آپ بتائیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کس کے ذریعے دیتا ہے؟ رسول کے۔ ویری گڈ، یہ سارا پروسیس کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی رسول کو بتاتا ہے اور رسول ہمیں بتاتا ہے، یہ رسالت ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ یہ عمل عمل کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وہی ایک بندے کو چنتا ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا اور ان کو بذریعہ وہی اپنا پیغام دیتا ہے اور ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ سارا پروسیس رسالت ہے۔ بات کلیئر ہے؟ یس سر۔ تو میں جس طرح سمجھاتا ہوں نا آپ کو، آپ مہربانی کر کے جب میں سوال کروں تو پھر آپ جواب بھی دیا کریں۔ چلیے، اب پتہ چل گیا آپ کو کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ کیوں پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جی سر۔ اچھا، اب میں سوال کرتا ہوں، ابھی پتہ چل جاتا ہے بچوں۔ یہ بتائیں کہ اس میں نہ تو کہ ایمان تو پانچ چیزوں کا نام ہے: توحید، رسالت، آخرت، انبیاء اور کتب۔ تو انبیاء اور کتب کا کوئی ذکر نہیں ہے یہاں، ساری کتب اور فرشتے، ان کا ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سوال ٹھیک سے نہیں پوچھتے، اب بڑے غور سے سنیے۔ رسالت کے اندر یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ کتاب کس کو ملتی ہے؟ رسول کو ملتی ہے نا۔ بھائی قرآن کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو کتاب جو ہے وہ رسالت کے اندر موجود ہے، کیونکہ اسی نبی پر نازل ہوتی ہے۔ ملائکہ کیونکہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کا پیغام جبرائیل امین اللہ سے لے کے اللہ حکم دیتا ہے، وہ جا کے نبی کو دیتے ہیں۔ تو یہ بھی نبوت کے اندر موجود ہے کہ رسالت میں پیغام وہ لے کے آتا ہے، کون؟ فرشتہ جبرائیل امین، اور کتاب نبی پر نازل ہوتی ہے، اس لیے وہ رسالت کا حصہ ہے۔ تو پورا دین جو ہے وہ تین چیزوں پر قائم ہے: توحید، رسالت، آخرت۔ بات کلیئر ہے؟ اس کے بعد ہے لیکچر ایمان پر، کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیا چیز ہے، توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، کتب کیا ہے، ملائکہ کیا ہے، وہ ساری تفصیل آئیں گی۔ لیکن ابھی آپ ذرا باتوں کو سمجھیں۔ تو اب سورہ فاتحہ کی ہم نے حدیث ایک اور پڑھ لی، اب آ جائیں اس کے اوپر جو حدیث ہے، ہاں دوسری بھی اب پہلی حدیث پہ آ جائیے۔ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے زوردار آواز سنی، سر اوپر اٹھایا۔ اب یہ فرشتے ہیں، کیونکہ آسمان سے ان کے رابطے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فرشتوں کا سردار بنایا ہے۔ سر اوپر اٹھایا، پھر فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار، جن کا آنا جانا لگا رہتا ہے، انبیاء اللہ سے پیغام لے کے انبیاء تک آتے ہیں۔ تو اچھا، پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر فرمایا کہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ دروازہ آسمان کا پہلی دفعہ وہ کھلا، پہلی دفعہ یہ فرشتہ نازل ہوا اور آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ 2 نور آپ پر نازل ہو رہے ہیں، 2 نور آپ کو دیے جا رہے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایکسکلوسیولی صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا. ایک سورہ فاتحہ اور دوسری البقرہ کی آخری 2 آیات. سورہ فاتحہ آپ کے سامنے ہے. آپ میں سے کس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یاد کی ہیں؟ سر میں نے آخری رکوع یاد کیا ہوا ہے. بیٹا اسی میں تو ہیں. اچھا یہ بسم اللہ بول رہے ہیں؟ جی کون بول رہا ہے؟ جی سر میں نے بھی کی ہے. تو اسی میں تو آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ یہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. آپ پڑھ کے سنائیں مجھے ذرا آخری رکوع. اوکے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شاباش شاباش صدق اللہ العظیم. شاباش بارک اللہ فیک. لیکن رکوع شروع ہوتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض جی سر. ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس سے آگے آپ نے پڑھا ہے ربنا لا تؤاخذنا. بہرحال بڑی خوشی ہوئی نو ہے سر لا یکلف اللہ نفسا الا نفسا وسعها. الا وسعها. جی آگے آپ نے ساری پڑھ لی ہے. اچھا اب آپ سب لوگ بیٹا سورہ فاتحہ آپ کو یاد ہے اور یہ آخری 2 جو ہیں 185 اور 186 سورہ بقرہ کی 2 آیتیں یاد کر لیں تاکہ لوگ پتہ چلے کہ آپ کورس اٹینڈ کر رہے ہیں. اور آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ 2 نور ایسے ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملے تو پھر ہمیں بھی اس کو یاد کر لینا چاہیے. سر یہ 285 اور 286 ہیں. سوری جزاک اللہ میں نے 185 غلط کہا ہے. اس کی آخری صورتیں ہیں 285 اور 286. بہت عمدہ، ویری گڈ. اچھا سر ہم لوگ امن رسولہ سے پڑھتے ہیں، امن رسولہ بما انزل کی، اس سے رکوع للہ ما فی السماوات سے پڑھیں گے نماز میں یا اس میں نماز کے بعد؟ نہیں بیٹا نماز میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا رکوع پڑھیں، کم از کم 3 آیتیں ضرور پڑھیں. باقی پورا رکوع پڑھیں تو بہت اچھا ہے. نماز میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا ثواب عام قرآن پڑھنے سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اس لیے نماز میں آپ کنجوسی نہ کیا کریں، اور خاص کر بچے آپ یاد رکھیں آپ کی یہ سونے سے عمر ہے. پہلے جو پڑھی جاتی ہے آخری آیات نا، یہی آخری رکوع. میری بات سنیں، یہ عمر آپ کی ایسی ہے آپ صرف انگلش اور اردو اور فزکس اور میتھ نہ کرتے رہیں، قرآن کو حفظ کریں. یہ عمر میں بہت عمدہ ہے حفظ کرنے کے لیے. تو جتنا زیادہ قرآن، مثلا یہ آخری رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اسی طرح آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا 3 نمبر پر ہے. اسی طرح آخری رکوع ہے سورہ حشر کا جو 59 نمبر پر ہے سورہ حشر. اور آخری صورتیں ساری آپ کو یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر وہ قرآن کو نماز میں پڑھنے کی کوئی فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جی قرآن کو نماز میں پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہیں؟ میں حدیث سے بتا رہا ہوں بیٹا کہ قرآن جتنا آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب
زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ وہ قرآن کا ثواب ملے گا جب آپ عام طور پہ پڑھیں گے. جب نماز میں وہی قرآن پڑھتے ہیں، اتنا حصہ پڑھتے ہیں، تو اس کا ثواب زیادہ ہے. یہ حدیث ہے. اچھا، اب میں بیان کر رہا ہوں خلاصہ جو میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے. کیونکہ سر ایک آپ سوال کرنا ہے. ہاں سوال کریں. ربی رحمہما کما ربیانی صغیرہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، آپ امی ابے سے کبھی نہیں پوچھا آپ نے؟ سنیں، معنی میں بتاتا ہوں، لیکن یہ آپ کے ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ آپ کو بتائیں. اب آج آپ نے پڑھی ہے جو ہاں کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما. دونوں مطلب میری ماں پر بھی اور باپ پر. رب ارحمہما کما، جیسا کہ ربیانی انہوں نے مجھے پالا پوسا، صغیرہ بچپن میں. تو یہ دعا کا پھر بامحاورہ ترجمہ ہوگا کہ اے رب کریم میرے ماں اور باپ دونوں پر رحم فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے اپنی رحمت اور شفقت سے پالا ہے. بہت پیاری دعا ہے والدین کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ یس سر. اچھا، اب میں دہرا رہا ہوں تاکہ کل اگلے جب بدھ کو ہوں تو پھر آپ پہلے میں نے آپ کو پوری سورت بقرہ کا ریویژن کرایا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سورت کس طرح پورے قرآن کا خلاصہ ہے. پھر 5 احادیث ابھی ہم نے پڑھی ہیں جو اس کی فضیلت میں بیان ہوئی ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے، اور پھر آخر میں ہم نے ان ساری چیزوں کو، اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ورنہ مہربانی کر کے پڑھ کے تیاری کر کے آیا کریں، بالکل اس طرح جس طرح یہ بچی اریبہ بتا رہی ہے، سوال کا جواب دے رہی ہے. اور میں نے آپ کو بتا دی ہے جو آپ میں سے بچے اچھا پرفارم کریں گے ان کو انعام ملے گا. کوئی سوال؟